أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ زمین کے اوپر چلنے والا ہر جانور اور اڑنے والا ہر پرندہ ہماری طرح ایک مخلوق اللہ کی ایک امت ہے، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائیں گے، ان میں انصاف قائم فرمائیں گے۔ آج جن آیتوں کو پڑھا ہے ان میں سے پہلی آیت، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں کے اندر ہیں۔ من یشاء اللہ یضلل، اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے اللہ ہدایت دے دے، سیدھے راستے پر اللہ تعالیٰ ڈال دے۔ اس آیت کریمہ کا ماقبل سے تعلق یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ مکہ والے کفر میں اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں کہ گویا ان کے دل مردہ ہو چکے، حق کو قبول نہیں کر سکتے۔ اسی معنی کو اللہ تعالیٰ ثابت کر رہے ہیں، اس کی تقریر، اس کو اور تاکید کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ اور ایک ماقبل سے ربط یہ بھی ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ جو آیت گزری، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ سب چیزیں اللہ کی تدبیر کے نیچے چل رہی ہے، ایک ایسی ذات کی تدبیر کے ماتحت ہے جو قدیم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، اور حکمت والی ہے وہ ذات، اس کی ماتحتی میں سب ہو رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ساری مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ کی رحمت
ساری مخلوق کو پہنچ رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ یہ کیوں اتنے سارے دلائل کو دیکھ کر بھی ہدایت پہ نہیں آ رہے ہیں۔ اس کا جواب دیا کہ یہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ سنیں گے کیسے؟ کیونکہ یہ بہرے ہو گئے ہیں اور تاریکیوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اس لیے وہ نہیں دیکھ سکتے۔ نہ دیکھ سکتے ہیں، دیکھتے ہوئے بھی گویا کہ ان کا نہ دیکھنا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا اس آیت کے تحت کہ ان کفار کی مثال جہالت کے اندر، قلت علم کے اندر اور عدم فہم یعنی سمجھ نہ ہونے کے اندر ایسے ہیں جیسے کہ کوئی بہرا آدمی ہو جو سنتا نہیں ہے، یا گونگا ہے، گونگے کی طرح ہے کہ جو بولتا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اندھیریوں میں پھنسا ہوا ہے، ایسی اندھیریوں میں جس میں دکھائی نہیں دیتا۔ تو پھر ایسا آدمی راستے سے کیسے پہنچے گا؟ اس کو کیسے راستہ ملے گا؟ اور تفسیر روح البیان میں لکھا کہ یہ تدبر کا سنتے نہیں، کان میں آواز پہنچ جائے وہ کافی نہیں، غور و فکر سے سمجھ کے ساتھ سننا۔ وہ سنتے تو ہے لیکن کیا سمجھ کر کہ تو اگلوں کی کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، اس لیے کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کے قصے ہیں۔ اور گونگے ہیں کہ حق بول نہیں سکتے، حق بولنے پر وہ قادر نہیں ہے۔ امام رازی نے اس مقام کے اوپر بیان کیا کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے، ہمارے علماء نے اس سے دلیل پکڑی ہے کہ ہدایت اور گمراہی یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ من یشاء اللہ یضلل ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہے سیدھے راستے پہ چلا دے اور اللہ چاہے جسے اس کو اللہ گمراہ کر دے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نہ دیکھتے ہوئے بھی دیکھتے نہیں، سنتے ہوئے بھی سنتے نہیں۔ دھیان سے سنیں، عبرت کی نظر سے اور کچھ لینے کی نیت سے سنیں تو فائدہ ہو سکتا ہے، ورنہ ان کے سامنے ایسے ایسے واقعات پیش آئے کہ اگر ایک آدھ واقعہ سمجھدار آدمی کے سامنے پیش آ جاوے تو اس کو عبرت کے لیے کافی تھا۔ چنانچہ تفسیر روح البیان میں ایک روایت نقل کی ہے اور پائے ثبوت کو پہنچی، یعنی میں نے تو تفسیر روح البیان میں اس روایت کو دیکھا، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ کفار مکہ جمع ہو گئے اس سازش کے لیے کہ کسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ یہ اس پلاننگ میں تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ان کے پاس ابلیس جاتا ہے، شیطان، اور پوچھتا ہے کہ بھائی یہاں کیوں جمع ہوئے آپ لوگ؟ انہوں نے قصہ کہا کہ بھائی ہمارا ارادہ یہ ہے۔ ابلیس نے ابو جہل سے کہا، چونکہ اس وقت اس کو ابو الحکم کہتے تھے کفار، تو وہ ابو جہل سے کہا کہ ابو الحکم، اگر تیرا بت جس کو تو پوجا کرتا ہے، جس کو تو اپنا خدا مانتا ہے، اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ اور تو اس کے سامنے سجدہ کر، اس بت کے سامنے، اور اس کے پاس جو بت تھا اس کے اوپر جواہر لگے ہوئے تھے، یاقوت لگے ہوئے تھے، تو اس طرح سے سجدہ کر، اور کہ محمد سن رہے ہو، جو تو بول رہا ہے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے۔ ابو جہل اپنے بت کو لایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ ابو جہل نے اس کو سجدہ کیا اور کہا کہ اے ہمارے معبود، اس بت کو پکار کر کے رہا ہے، ہم تیری پوجا کرتے ہیں، ہم تیرا قرب حاصل کرتے ہیں، اور یہ جو محمد ہے ہم کو گالی دیتے ہیں تیری وجہ سے، ہم تجھ سے امید کرتے ہیں کہ تو ہماری مدد کر، اور تو اپنی زبان سے نعوذ باللہ محمد کو گالی دے۔ وہ بت حرکت میں آ گیا اور حرکت کرتے کرتے بولنے بھی لگا، گالی بھی بکنے لگا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات آئی، آپ اپنے گھر تشریف لے گئے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ اس نے سلام کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ حکم دیں، میں آپ کے حکم کی پیروی کروں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ من انت، تو کون ہے؟ اس نے کہا انا من الجن، میں جنات میں سے ہوں۔ حضور نے فرمایا کم تبلغ قوتک، تیری طاقت کتنی ہے؟ اس نے کہا میں طاقت رکھتا ہوں کہ اس پہاڑ جو غار ہیرا جس کے اندر ہے، اس پہاڑ کو میں اٹھا سکتا ہوں، اکھاڑ سکتا ہوں، جبل ابو قبیس کو اٹھا کے ان دونوں کو میں پھینک سکتا ہوں دریا میں۔ کہا ابھی تو کہاں سے آیا؟ کہا میں جزیرۃ البحر السابع، 7ویں سمندر کے جزیرے میں تھا، میرے پاس جبریل امین تشریف لائے، فرمایا کہ جاؤ فلاں شیطان کو پکڑو، وہ فلاں بت میں داخل ہوا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی ہے، اس نے، اس کو قتل کرو۔ وہ تلوار لے، مجھے تلوار دی، کہا جاؤ اس کو قتل کرو۔ میں نے اس کو چوتھی زمین کے اندر پایا ہے، اس شیطان کو، اور اس کو قتل کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم جاؤ، میں اپنے رب سے مدد چاہتا ہوں، اپنے رب سے مدد مانگوں گا اپنے دشمن کے مقابلے میں۔ اس نوجوان نے کہا کہ مجھے آپ کی ایک ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اسی جگہ پر تشریف لے جائیے جہاں پر آپ کل گزشتہ تھے، اور وہ پھر اس بت کو اس طرح سے لائیں گے، اور کل جس طرح سے کیا تھا اس طرح سے آج دوبارہ ایسا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ ابو جہل اپنے بت کے ساتھ آیا، اور جیسے کل گزشتہ اس نے کیا تھا ویسا آج کیا۔ تو بت حرکت کرنے لگا اور کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وانا صنم لا انفع ولا اضر، میں تو ایک بت ہوں، میں نہ نفع پہنچا سکتا ہوں نہ نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ ویل لمن عبدنی من دون اللہ، ہلاکت ہے اس کے لیے جس نے مجھے پکارا یا میری عبادت کی اللہ کو چھوڑ کر۔ جب سب لوگوں نے یہ سنا تو ابو جہل کھڑا ہوا اور اس بت کو توڑ دیا، اور کیا کہنے لگا ان محمدن سحر الاصنام، محمد نے ان بتوں کو جادو کر دیا ہے۔ بس ظاہر ہو گیا کہ اللہ رب العزت حق ظاہر کر بلوا دیتے ہیں، یہاں بلوایا حق کو، لیکن چونکہ ان کے پاس تو ایک بات بیٹھی ہوئی تھی کہ نہیں ماننا ہے تو نہیں ماننا ہے، جیسے منافقین اور کفار کی عادت تھی کہ سنتے ہوئے بھی دھیان کا سنتے نہیں تھے، تدبر کا اور قبول کرنے کی نیت سے نہیں سنتے تھے، ہدایت کی نظر سے، نگاہ سے سنتے، ہدایت کے کان سے سنتے تو ان کو ہدایت ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ سم بکم فی الظلمات، وہ کئی تاریکیوں کے اندر ہے۔ ہماری آیتوں کو جنہوں نے جھٹلایا وہ کئی قسم کے اندھیرے میں ہے۔ آدمی گناہ کرتے کرتے اس کے دل پر ایسی تاریکیاں چھا جاتی ہے کہ اس کو صحیح چیز نہ سنائی دیتی ہے نہ نظر آتی ہے، ہاں، نہ کہنے والے کی سنتے ہیں نہ خود دوسرے سے پوچھتے ہیں، اور نہ اندھیرے میں کچھ دیکھ، مطلب یہ کہ نہ آنکھ کام کرتی ہے نہ کان کام کرتے ہیں۔ تو یہی تو دو بڑی طاقتیں جس سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ جب سب قوہ اپنی بے اعتدالیوں سے بیکار کر لیے تو حق کی تصدیق و قبول کا کیا ذریعہ ہوگا؟ اب کیسے ان کو ہدایت ملے گی؟ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جسے اللہ چاہتا ہے اسے گمراہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ انسان کی صلاحیت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ بتاؤ تو صحیح، اگر تمہارے پاس، یعنی ان لوگوں سے پوچھئے، مکہ والوں سے،
کہ بتاؤ تو صحیح تمہاری کیا رائے ہے، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جاوے یا تمہارے پاس قیامت آ جاوے تو اللہ کے سوا کیا کسی کو پکارو گے؟ کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو صحیح صحیح بتا دو۔ یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اس کا ماقبل سے تعلق یہ ہے کہ جب ان لوگوں کی انتہائی درجے کی جہالت کی حالت بیان کی تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف دورے دورے بھاگتے ہیں، اللہ ہی سے پناہ مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طاعت سے منہ نہیں موڑتے۔ مطلب یہ ہے کہ وہیں پر جاتے ہیں۔ ہاں، وَلَا يَتَمَرَّدُونَ عَنْ طَاعَتِهِ، امام راضی نے لکھا ہے کہ وہ لوگ ایسے موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے کسی اور کی طرف نہیں جاتے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ نبی جی آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر دنیا میں تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جاوے یا تمہارے پاس قیامت کے قائم ہونے کا وقت آ جاوے، قیامت آ جاوے، تو تم اللہ کے سوا کس کو پکارو گے؟ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اس مصیبت کو دفع کرنے کے لیے، اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے، یا اللہ کو پکارو گے؟ کس کو پکارو گے؟ ظاہری بات ہے اللہ ہی کو پکاریں گے، یہ یقینی بات ہے۔ نہ تو وہ اپنے بتوں کو پکاریں گے، نہ اپنے معبودوں کو پکاریں گے، بلکہ یقینی طور پر اسی کو پکاریں گے۔ تو بھائی جب پکارتے اس کو تو پھر اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ مصیبت کے وقت جب اس کی طرف رجوع کرتے ہو، اپنے بتوں کی طرف اور معبودوں کی طرف نہیں کرتے، تو پھر عبادت کے وقت ان بتوں کے پاس کیوں جاتے ہو جس کی عبادت سے نہ تمہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی کو پکارتے ہو۔ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، بلکہ تم اسی کو پکارتے ہو، پھر وہ دور کر دیتا ہے اس مصیبت کو جس کے لیے تم پکارتے ہو اگر وہ چاہتا ہے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم بھول جاتے ہو ان معبودوں کو جن کو تم شریک کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اندھے بہرے گونگے ہو کر اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور گمراہی کے ایک اونڈے گہرے غار میں گر گئے۔ اب اگر دنیا میں یا قیامت میں خدا کا جب عذاب نازل ہو تو سچ سچ بتا دو، خدا کے سوا اس کو کسے پکارو گے؟ دنیا کی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں بھی جب گر جاتے ہو تو مجبور ہو کر اسی خدا واحد کو پکارتے ہو، سارے معبودوں کو بھول جاتے ہو۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ جب سمندر میں سوار ہوتے ہیں، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اخلاص کے ساتھ، بہت ہی توجہ کے ساتھ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ بچا دیتا ہے، خوش کی طرف لے جاتا ہے، تو ان میں سے کچھ ہوتے ہیں جو بیچ کی چال چلتے ہیں، اور جتنے بھی انکار کرنے والے ہیں اور حق کو جھٹلانے والے ہیں
وہ تو ہماری آیتوں ہی کا انکار کرتے ہیں، ہماری قدرت ہی کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو درمیانی چال چلتے ہوں اور کچھ سمجھتے ہو۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ جو خوف کے وقت ان کا حال تھا تو وہ حال کسی کا نہیں رہتا، مگر بالکل بھول بھی نہ جائے ایسے بھی کم ہے، نہیں تو اکثر تو قدرت سے منکر ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ دوسری جگہ فرمایا فلما نجاہم الی البر اذا هم یشرکون، جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے خشکی کی طرف تو وہ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں۔ تو بات یہ ہے اللہ رب العزت ہی کو پکارا جاتا ہے ان حالات کے اندر، کسی اور کو نہیں پکارا جاتا۔ یہاں سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے فیکشف انشاء فرمایا، اگر وہ چاہتا ہے تو تکلیف کو دور کرتا ہے، نہیں چاہتا تو نہیں کرتا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، میں جب بھی کرو قبول کروں گا۔ اور یہاں تو فرما رہے ہیں کہ فیکشف انشاء، اگر اللہ چاہتا ہے تو تکلیف کو دور کرتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہ جو بتلایا ہے کہ کبھی قبول کرنے کا بھی بتایا اور کبھی اپنی مشیت پر، تو کہا اللہ تعالیٰ اپنی دیکھتا ہے کہ اس کو بچانا چاہیے یا نہیں بچانا چاہیے۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے تو کبھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں بھی کرتا۔ ہاں، اس کے لیے اخلاص سے اگر پکارے تو قبول کرتا ہے، بغیر اخلاص کے ہو تو نہیں بھی قبول کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سب اللہ کی مشیت کے اوپر ہے، اللہ جب چاہتا ہے تو بچائے تو بچا لیتا ہے، نہیں چاہتا تو نہیں بچاتا۔ دوسری ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالی دعا تو کسی کی بھی قبول کرتا ہے، ہاں کافر کی بھی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا قبول کرتا ہے۔ ہاں، اس کے لیے دعا قبول کرنے کے لیے ایمان شرط نہیں ہے کہ ایمان ہوگا تبھی دعا، حالات ایسے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں کے اوپر مظلوم چاہے غیر کیوں نہ ہو اس کی بھی اللہ نے دعا قبول کی ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چل رہا ہے کہ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، اگر وہ چاہتا ہے تو اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے جس کے لیے تم نے پکارا تھا۔ وتنسون ما تشرکون، اور تم بھول جاتے ہو ان معبودوں کو جن کو تم شریک کیا کرتے تھے۔ یعنی حالات جب آئے تو پھر انہی معبودوں کو جن کی پوجا کر رہے تھے چھوڑ دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ کا مطلب یہ ہے کہ تم بتوں کو چھوڑ دیتے ہو اور ان کو پکارتے نہیں ہو اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے۔ یا جیسے کہ زجاج کا کہنا ہے، امام راضی نے لکھا، ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا ان کو دعا میں نہ پکارنا ایسا ہے جیسے کہ تم ان کو بھول گئے ہو۔ ہاں، تم ان سے اعراض کر لیتے ہو، اس طرح سے اعراض کرتے ہو جیسے بھولنے والا آدمی اعراض کرتا ہے۔ خیر، آگے کی آیت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے کچھ اور حالات بیان کیے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں ترجمہ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بہت ساری امتوں کی طرف رسولوں کو بھیجے، پھر انہوں نے ان رسولوں کی مخالفت کی تو ہم نے ان کو سختی میں پکڑا اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ گر گڑائیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، پھر کیوں جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو کیوں گر گڑائے نہیں۔
ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے ہیں. وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے ان کے سامنے ان کے اعمال کو بھلے کر کے دکھائے ہیں، مزین کر کے دکھائے ہیں. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب وہ لوگ بھول گئے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی، تو ہم نے ان کے سامنے ہر چیز کے دروازے کھول دیے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ خوب خوش ہو گئے ان نعمتوں سے جو ان کو دی گئی تھی. اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا تو وہ تو حیران رہ گئے، نا امید ہو گئے. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پھر اس قوم کی جڑ کٹ گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی. والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو پالنے والا، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ رسول تو ہم نے پہلے بھی بھیجے تھے ان کی قوموں کی طرف، لیکن ہوا کیا، انہوں نے مانا نہیں، رسولوں کو جھٹلایا، تو پھر ہم نے ان کو پکڑا بأسا اور ضرا کے اندر. محتاجی، بأسا کے معنی شدت الفقر، یہ بؤس ان سے بنا ہے، اور ضرا تکلیف، بیماری ہے، درد ہے. ہم نے ان کو پکڑا سخت محتاجی لا کر، اور پکڑا ان کو بیماریوں کے ذریعے، دردوں کے ذریعے. اس لیے پکڑا تھا تاکہ وہ لوگ تضرع کرے، عاجزی کرے. لیکن کیا ہوا؟ ان لوگوں نے عاجزی نہیں کی. جب عاجزی نہیں کی اور گناہ کے اندر لگے رہے، ان کے دل سخت ہوتے گئے. جب سخت دل ہوتے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دروازے کھول دیے. خوشی میں وہ لگے ہوئے تھے اور مزے لے رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، وہ حیران رہ گئے. اس طرح سے ان لوگوں کی جڑ کٹ گئی. خیر، اس آیت کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ ان پر جب حالات آتے ہیں تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اور اس آیت کریمہ میں اس بات کو بیان کیا کہ وہ اللہ کی طرف ہر تکلیف کے وقت نہیں آتے، خاص تکلیفوں میں آتے ہیں. فیہا انہم لا یرجعون الی اللہ عند کل ما کان من جنس الشدائد، ہر تکلیف میں اللہ کی طرف نہیں آتے. ان کے حالات آئے اس میں تو وہ اللہ کی طرف جا سکتے تھے، بلکہ وہ کفر پر مصر رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں. ہر تکلیف میں اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے تو ان کو ہدایت مل جائے. مطلب یہ ہے کہ ان کے حالات ایسے ہیں کہ سخت سے سخت بڑی بڑی نشانیاں آپ ان کو دکھاؤ یا نہ دکھاؤ، یہ راستہ نہیں پاتے. اس آیت کریمہ میں ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے. سوال یہاں ایک یہ ہوتا ہے کہ اوپر کی ایک آیت تھوڑے دو تین دن پہلے ایک آیت گزری تھی، اس میں یہ بات آئی تھی کہ بلکہ آج ہی کی تفسیر کے اندر بل ایاہ تدعون، وہاں تو یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پر جب حالات لائے تو کیوں وہ متوجہ نہیں ہوئے، گریہ وزاری کیوں نہیں کی. اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اوپر تو کہا کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں،
یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا ان لوگوں نے اس لیے پکڑا. اس کا جواب یہ دیا امام راضی نے کہ ہو سکتا ہے یہ الگ الگ قوموں کا تذکرہ ہو، الگ الگ قوموں کا تذکرہ ہو کہ جو دریا کے اندر جانے والے ہو، حالات آتے تو اللہ کو پکارتے ہیں، کوئی اچانک ایسی مصیبت آ جاتی ہے تو پکارتے ہیں. لیکن یہ بھوک مرا ہے، بیماری ہے یا درد ہے، اس طرح کے حالات کے اندر وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. یا یوں کہ ان لوگوں نے عاجزی تو کی ہو کہ یہ تکلیف دور ہو جاوے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ یا اللہ ہم نے آج تک جو کیا غلط کیا تھا، ہم اب آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے، آپ اس تکلیف کو ہٹا دیجئے. اس نیت سے اور اخلاص کے ساتھ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے عاجزی نہیں کی. عاجزی نہیں کی یعنی سرکشی کرتے رہے اور ان کے دل سخت ہوتے رہے، اپنے اعمال پر خوش ہوتے رہے. شیطان نے جن اعمال کو درست قرار دیا تھا اس کو ہی اچھا سمجھ رہے تھے، بس وہ لگے رہے. خیر، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑا ہے، لیکن ایک دم سے نہیں پکڑا. کس طرح سے پکڑا؟ پہلے تو تکلیفیں لائے، مصیبتیں لائے کہ وہ سنبھل جاتے، لیکن وہ نہیں سنبھلے اور اپنی ڈگر کے اوپر لگے رہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اوپر نعمتوں کے دروازے کھول دیے کہ جاؤ اب جتنے مزے کرنے ہو کرو. امام راضی نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ اوپر والے قصے کا ایند ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ پہلے ان کو فلما نسوا ما ذکروا بہ کی جو بات ہے کہ جب وہ بھول گئے، جب انہوں نے چھوڑ دیا اس نصیحت کو جس کو اللہ نے کی تھی یا ان کو نصیحت کی گئی تھی، ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے. تو پہلے تو ان کو باسا اور درا سے پکڑا تھا تاکہ وہ عاجزی کرے، لیکن اس سے انہوں نے کچھ نصیحت نہیں پکڑی. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے نعمت کے دروازے کھول دیے. ہاں، کھول لیے. خوب نعمتیں، راحت اور سکون، چین جیسے لگنے لگا ان کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ تھا وہ اس طرح کا تھا کہ پہلے ناگوار چیزیں لائے تاکہ اس سے کچھ سبق لے کر نفع حاصل کریں، اور اس سے نہیں پکڑا تو پھر ان کی خوشگوار چیزیں جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی. خیرات کے دروازے کھول دیے، خوشیوں کے جو اسباب ہے اس کے سعادت کے اسباب کو کھول دیے. اس سے بھی وہ لوگ منتفع نہیں ہوئے. بھائی جیسے کہ ایک باپ ہوتا ہے، مشفق باپ اپنے بیٹے کو خوب ڈرا دھمکا کر رکھتا ہے کہ سمجھ جاوے، وہ ڈرا دھمکا کر نہیں سمجھتا تو پھر اس کو کچھ لالچ دیتا ہے کہ چل میں تجھے یہ کر دوں گا، تو اتنا کام کر، یہ سب چیزیں چھوڑ دے، ہم تجھے یہ کر دیں گے. یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر اس سے نہیں سمجھتا، تکلیف سے یا سختی سے نہیں سمجھتا، تو کم از کم نرمی سے اور راحت سے سمجھ جائے. یہ لوگ نہیں سمجھے. اب یہاں کچھ لوگوں نے ایک مسئلہ یہ بیان کر دیا جس کو مفسر قرطبی نے نقل کیا کہ ابن عطا فرماتے ہیں کہ بعض عابدوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ادب سکھانے کے لیے تکلیف دینی چاہیے، مال کو نکال دینا چاہیے اور اپنے آپ کو بھوکا رکھنا چاہیے. کپڑا بھی، جیسے آج دنیا میں بہت سارے لوگ ننگ ڈھنگ رہتے ہیں یہ سوچ کر کے ہم بہت بڑی محنت کر رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں. دیکھ انڈیا کے اندر راستوں کے اوپر چلتے ہوئے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پاؤں میں چپل نہیں پہنتے، سر کے اوپر کچھ پورا نہیں ہے، تو یوں سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تکلیف پہنچا کر کچھ آگے بڑھ رہے ہیں. امام قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ جہالت ہے. دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے، اس کو استعمال کرو. کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اچھا کھانا مت کھاؤ، اچھے کپڑے مت پہنو، اچھے گھر میں مت رہو. کسی کتاب میں نہیں لکھا. اچھی گاڑی استعمال مت کرو شریعت میں. لیکن سب چیزیں یاد رکھو شریعت کے دائرے میں رہ کر، ایک تو حلال طریقے سے آیا ہو اور اسراف نہ ہو،
کسی کا حق مارا نہ ہو، مال آپ کے پاس حلال طریقے سے آیا ہو تو اچھا کھائیے، اچھا پیجیے، اچھے مکان میں رہیے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ بہت پھٹے پرانے کپڑے، بالکل ایسے الول جھلول گھوم رہے ہیں۔ پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ مال ہے کہ نہیں؟ کہا حضور مال تو بہت ہے، ہر قسم کا مال ہے۔ تو فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمتہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ مت سمجھو کہ اسلام کے اندر تکلیف، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے سے ہی ترقی ملے گی اور عزت ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ روزی اور اچھی روزی کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو تم اس پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو جو تم نے کمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے ایمان والو اس پاکیزہ مال میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دیا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے روکا، آدمی روزانہ روزہ رکھتا رہے، کہا منع کیا؟ نہیں، حضور نے مال کو ضائع کرنے سے منع کیا، اس کو خرچ کیجیے، اپنی ذات پر خرچ کیجیے، اپنے گھر والوں پر خرچ کیجیے۔ خیر، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو نعمتیں ہم نے دی ہے اس کو استعمال کیجیے، استعمال میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کیجیے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو تکلیفوں میں ڈالو۔ یہاں اس آیت سے یہ بات نہیں نکل رہی ہے، اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کے حالات بتلا رہے ہیں۔ اس لیے مفسر قرطبی نے لکھا کہ یہ بہت بڑی جہالت ہے یوں سمجھنا کہ اپنے کو تکلیف میں ڈالیں گے تو کچھ ترقی ہوگی، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا اسی کو بتلایا ہے، اور بقول قرطبی کے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک قسم کا عتاب ہے۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو کیوں گر گرائے نہیں؟ لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے رکھ دیا تھا۔ تو گر گرانا، یا اس سے معلوم ہوا کہ دعا کرنی چاہیے، دعا کو چھوڑنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ لوگ گر گرائے نہیں، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، اس پر ان پر عتاب آیا۔ اور یہ بھی ہے کہ عذاب ان کو پکڑ لیا، اور پکڑ لینے کے بعد اگر عاجزی کریں گے تب تو بات نہیں چلے گی، اب تو دیکھ لیا عذاب۔ اور یہ بھی شکل ہو سکتی ہے کہ اخلاص کے بغیر انہوں نے پکارا ہو، تو ان کا پکارنا نہ پکارنے کے برابر ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب وہ لوگ بھول گئے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ سوال یہ ہوتا تھا یہاں پہ کہ بھول جانے پر تو پکڑ نہیں ہونی چاہیے، بھائی رفع عن امتی الخطو والنسیان، میری امت سے غلطی کو اور بھولنے کو اٹھا لیا گیا ہے۔ بھئی اگر بھول ہو جاتی ہے تو اللہ معاف کر دیتے۔ یہاں پر تو فرما رہے ہیں کہ جب بھول گئے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان کے سامنے ہر قسم کے دروازے کھول دیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مکر ہوا، وہ سمجھے کہ اب تو ہم مزے میں ہیں۔ نہیں، یہ مزے میں نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کی ایک قسم کی پکڑ تھی۔ تو علماء کرام نے یہ بھولنے کا ترجمہ یہاں چھوڑنے سے کیا ہے۔ نسیان کا مطلب ہے یہاں پہ ترک، انہوں نے چھوڑ دی اس چیز کو جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، یا یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو بھولنے کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ بھی ایک جواب دیا علماء نے، فلما نسوا فلما ترکوا ما ذکروا به، یہ کہ انہوں نے چھوڑ دی اس چیز کو جس کی ان کو نصیحت کی گئی۔ اور ایک ترجمہ یہ کہ تعرضوا للنسیان، انہوں نے اپنے آپ کو بھولنے کے سامنے پیش کر دیا۔ بھئی ایک آدمی
غلط کرتا ہے وہ غلط ہے، لیکن جہاں غلط ہو رہا ہے وہاں بھی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو پیش کیوں کیا؟ اسی لیے کہا اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو، اگر نہیں بچو گے تو اس میں بھی پکڑے جاؤ گے۔ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا بھولنے کی طرف، اس طرح سے کہ اللہ کی جو آیتیں تھیں، نعمتیں تھیں، اس کی قدر نہیں کی۔ اللہ نے جب پکڑا تھا تو سمجھ جاتے اور سمجھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ خیر، یہاں پہ ایک بات اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تکلیفوں میں پکڑا، اس میں وہ نہیں سمجھے، اللہ نے راحتوں کے دروازے کھول دیے، نعمتیں کھول دی۔ اس لیے ہر آدمی کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہر نعمت نہیں ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے نعمت اور ایک ہوتی ہے نعمت، دو لفظ ہے۔ ہم نے اپنے استاد حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سے سنا کہ ایک ہے نعمت، وہ خطرناک چیز ہے جس کا انجام بڑا ڈینجر ہوتا ہے، اور نعمت جو ہوتی ہے وہ تو شروع میں بھی اچھی، آخر میں بھی اچھی۔ قرآن میں وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور وہ نعمت کے اندر مزے لے رہے تھے۔ تو کفار کو جو چیزیں حاصل تھی وہ نعمت تھی جس کا انجام بہت خطرے والا تھا۔ اب یہاں ہم لوگوں کو ایک نصیحت مل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشحالی اگر مل رہی ہے اور فتوحات کے دروازے کھل رہے ہیں تو اس پہ بہت غرور نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا ہے۔ ہم لوگ چوہے کو بھی روٹی ڈالتے، گھی لگا کے دیتے ہیں ایک روٹی، اور اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ چوہا آ رہا ہے، تنگ کر رہا ہے تو یہاں پہ پھنس جاوے اور اس سے چھٹکارا ہو جاوے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتوحات ہے اس میں بھی تھوڑا ڈرتے رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا، اذا رأيتم الله يؤتي العباد ما يشاءون على معاصيهم فإنما ذلك استدراج منه لهم، جب تم دیکھو اللہ تعالیٰ کو کہ بندوں کو ان کی چاہت دے رہے گناہ کے باوجود، گنہگار بندوں کو ان کے گناہ کے باوجود ان کی چاہت کے مطابق اللہ تعالیٰ دیتے جا رہے ہیں، سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تقریباً وہی ہے، ان کے حوالے سے ابن کثیر نے لکھا ہے کہ تفسیر ابن کثیر کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا، فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں لوگوں میں سے کسی کو نہیں پاتا ہوں کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پھیلا دی ہو پھر وہ ڈرا نہ ہو، اس کے ساتھ وہ مکر کیا گیا ہے۔ جس کسی کو اللہ نے مال دیا، سب کچھ دیا، اور وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، سمجھو کہ اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ مکر کیا گیا ہے، تدبیر کی گئی ہے، اس کا عمل بھی کم ہوگا، اس کی رائے بھی بیکار ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ جس کسی بندے سے کسی نعمت کو روکتا ہے تو وہ اس نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ میرے لیے خیر ہے، تو سمجھ لو اس کا بھی عمل کم ہوگا، اس کی رائے کا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی آوے اس کو خیر سمجھو، اگر ہماری چاہت کے مطابق آ رہا ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو اور ڈرتے رہو کہ یا اللہ اس کے پیچھے کچھ پکڑ والی بات نہ ہو۔ اگر حالات آ رہے ہیں تب بھی خوش رہو کہ یا اللہ یہ حالات بھی ایک دن تو ختم کر دے گا، اور اگر یہ حالات رہے تب بھی موت تک ہی رہیں گے، موت کے بعد نہیں رہیں گے۔ آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ہر معاملے کو خیر سمجھنا چاہیے۔ مفسر قرطبی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اذا رأیت الفقر مقبلا الیک، اے موسیٰ جب غریبی اور محتاجی تمہاری طرف متوجہ ہو جاوے، آتی دکھے تو کہہ دو مرحبا بشعار الصالحین، اے نیک لوگوں کی علامت آجا آجا آجا، ویلکم ویلکم۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الْغِنَى مُقْبِلًا إِلَيْكَ، اگر مالداری تمہاری طرف توجہ کر رہی ہے، فراوانی تمہارے پاس آ رہی ہے، تو پھر یہ کہو ذنب عجلت عقوبتہ، یہ کوئی گناہ ہے کہ میری سزا جلدی کر دی گئی۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی اس طرح کی خوشحالی دیکھتے تو ڈرتے تھے کہ کہیں دنیا میں تو نہیں دے دیا، کہ آخرت میں کہہ دیا جائے کہ جاؤ تم کو تو دنیا میں مل گیا تھا۔ اس لیے بہت ڈرنے کی چیز ہے،
خوشحالی میں بہت اترانا نہیں چاہیے، بدحالی میں نا امید نہیں ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حالات ہمیشہ یکساں نہیں رکھتا ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ لوگ خوش ہو گئے ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھی، اخذناہم بغتۃ، ہم نے ان کو اچانک پکڑا، اچانک ان کو پکڑا، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو وہ ہنس کے بکے رہ گئے۔ ابلاس کا جو لفظ ہے، فرا فرماتے ہیں کہ المبلس الذي انقطع رجاؤه، مبلس وہ آدمی جس کی امید ختم ہو گئی ہو، یہ بھی سمجھ گئے کہ اب کوئی امید نہیں کہ بچ سکے۔ ہاں، اور زجاج فرماتے ہیں کہ مبلس جو بہت زیادہ حسرت میں اور بہت زیادہ غمگین ہو، کیونکہ ابلاس کے معنی یہ ہے کہ ہلاکت کے وارد ہونے کے وقت نجات سے نا امید ہو جانا۔ حیرت کے معنی میں آتا ہے کہ وہ حیرت میں رہ گئے، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ اس مقام کے اوپر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ان واقعات کا حوالہ دیا ہے پہلے زمانے کے، یہ پہلے عذاب آ چکے ہیں، متنبع فرما دیا کہ جب مجرم کو ابتداءً ہلکی تنبیہ کی جائے تو اس کو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، تھوڑی کچھ آ جاوے تو دوڑے اللہ کی طرف، کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو سخت دلی اور اغواء شیطانی اس کو کیا کرے گا، بہت آگے لے جائے گا۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ گنہگار کو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا پکڑتا ہے، گنہگار آدمی کو اللہ تھوڑا سا پکڑتا ہے، اگر وہ گر گرایا اور توبہ کی تو بچ گیا، اور اگر اتنی پکڑ نہیں مانی تو پھر بھلاوا دیا اور وسعت عیش کے دروازے کھولے، جب نعمتوں کی شکر گزاری اور انعام و احسان سے متاثر ہونے کے بجائے خوب گناہوں میں ڈوب گیا، غرق ہوا، تو دفعتاً اچانک بے خبر پکڑا گیا۔ یہ ارشاد ہے کہ آدمی کو گناہ پر تنبیہ پہنچے تو شتاب جلدی سے توبہ کرے، یہ راہ نہ دیکھے کہ اس سے زیادہ پہنچے تو یقین کروں گا، اس سے بڑی مصیبت آئے گی تو میں سنبھلوں گا، نہیں۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو اگر پکڑتے تو وہ تکلیف کے وقت تک کیوں نہیں پکڑا، خوشحالی کے وقت تک کیوں پکڑا، یہ ایک سوال ہوتا ہے۔ شدت وہ باسا اور درہ کے اندر مبتلا ہوئے تھے، اسی وقت پکڑ لیتے، پھر بھی اللہ نے ان کو موقع دیا کہ راحت اور سلامتی کے حالات لائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی اگر تکلیف میں ہی چلا جاتا ہے تو بہت زیادہ تکلیف نہیں رہتی۔ بھئی کوئی آدمی کئی عرصے سے بیمار چل رہا ہو اور وہ گزر جائے تو لوگ کہتے کہ یار اچھا ہوا، بیچارہ بڑی تکلیف کے اندر چل رہا تھا اور اس کو تکلیف سے راحت مل گئی، موت کو راحت سمجھتے ہیں۔ اور ایک آدمی اچھا چنگا ہو، نعمتوں کے اندر خوب کھیل کود کر رہا ہو اور اس کو اچانک پکڑ لے، تو کہا کہ یہ اس لیے ان لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا تاکہ ان کا افسوس اور بڑھ جائے، کیونکہ جو نعمتیں چھوٹ رہی ہے اور حالات آئے تو وہ نعمتوں کے چھوٹنے کا غم اور آنے والی جو حالات قیامت میں یا موت کے وقت یا موت کے بعد کے، اس کا اور افسوس ہوگا۔ اس لیے سلامتی کی حالت میں اور عافیت کی حالت میں اللہ پکڑتے ہیں تاکہ اور زیادہ افسوس ہو، یہ ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس قوم کی جڑ کٹ گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ ظالموں کو ختم کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عامہ کا اثر ہے۔ اللہ رب ہے، سب کا رب ہے، اس لیے اگر کسی قوم کو اللہ تعالیٰ اکھاڑ کے پھینک دے یہ اس کی ربوبیت کا اثر ہے۔ ہاں، اور اس طرح کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، رحمت عظیمہ ہے، اس سے یہاں پر حمد و شکر کیا گیا والحمدللہ۔ یہاں سوال ہوتا ہے کہ آخر اللہ رب العزت نے یہاں پر الحمدللہ رب العالمین کیوں فرمایا؟ تو اس کا جواب
امام رازی نے 3 طریقے سے دیا، اس میں 3 اقوال نقل کیے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کی ہے اس بات پر کہ ان کی جڑ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کو ختم کر دیا، ان کی جڑ کو اللہ تعالیٰ نے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ تو یہ نعمت کیسے ہوئی؟ یہ اس لیے کہ ان نبیوں کے اوپر جو ان کا شر تھا، ان لوگوں کی جو تکلیفیں تھی، ان تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر کے ایک احسان کیا، ان لوگوں کو ختم کیا۔ ان نبیوں کے اوپر جو شر ان لوگوں کی طرف سے آ رہا تھا وہ شر ختم ہو گیا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والحمد للہ رب العالمین، ان کی جڑ اکھاڑ دی۔ استأصل شأفتہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی جڑ کو اکھاڑ دیا۔ یہ امام رازی نے لکھا ہے کہ ان کے اکھڑنے سے نبیوں کے اوپر جو شر تھا اس شر کا خاتمہ ہوا، اس لیے اب اللہ کی تعریف کریں کہ وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دوسرا جواب امام رازی نے یہ دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو دیکھا کہ قاسی ہو چکے ہیں، سخت ہو گئے ہیں، تو اب ظاہری بات ہے کہ جب دل سخت ہو جائیں گے تو دن بدن ان کی گمراہی بڑھتی جائے گی، ان کا کفر بڑھتا جائے گا۔ اسی لیے تو وہاں ظلمات کا لفظ اللہ نے بیان کیا تھا۔ آدمی دل سخت ہوتا ہے تو گناہ کرتے 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 بہت آگے نکلتا ہے، اسے آگے نکلنے سے بہت ساری تاریکیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا نہیں تو ان کا پیمانہ اور بڑھتا جاتا یہاں تک کہ اور سزا کے حقدار ہوتے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کو ختم کر دینا اور موت دے دینا، ان کی جڑ اکھاڑ دینا، یہ ان لوگوں پر انعام ہے کہ اگر ابھی ان کی جڑ نہیں اکھڑتی تو اور بھی زیادہ گناہ کرتے جاتے اور زیادہ عذاب کے مستحق ہوتے، اس لیے یہاں پہ الحمدللہ کہا گیا۔ اور تیسرا قول امام رازی کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر انعام کیا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی حمد یہاں پر ہوئی ہے اور ثنا ہوئی ہے، وہ اس طرح سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مکلف کیا تھا، مکلف کرنے کے بعد حالات بھی لائے تھے، سب کچھ کیا، ہر اعتبار سے اللہ نے تدبیر کی، لیکن ساری تدبیروں کے بعد اب عذر ان کا ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں ان کو رکھا، خوشحالی میں بھی رکھا، بدحالی میں بھی رکھا، مہلت بھی دی اللہ تعالیٰ نے، رسولوں کو بھی بھیجا، بہت کچھ کیا ہر اعتبار سے ان کو سمجھانے کے لیے تاکہ وہ کفر سے اور گمراہی سے نکلے، لیکن وہ نہیں مانے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پاک کیا ان لوگوں کو ختم کر کے ان کے شر سے، والحمدللہ رب العالمین۔ اس پر اللہ تعالیٰ ان ساری نعمتوں کے اوپر فرما رہے ہیں والحمدللہ رب العالمین۔ ہاں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جو ایمان ہمیں دیا ہے اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، جو قرآن ہمیں دیا ہے اس کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر کریں۔ عید و آزمن و جملہ جہاں امین بعد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔